ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض اما وزیرایا من اہل السماء جبرائیل و میکائیل و اما وزیرایا من اہل الارض ابو بکر و عمر، کہ ہر نبی کے دو وزیر زمینوں میں اور دو آسمانوں میں ہوتے ہیں، میرے جو دو آسمانوں میں وزیر ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل، اور زمین پر جو دو میرے وزیر ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا وزیر قرار دے رہے ہیں۔ اپنا کسی کو وزیر مقرر کرنا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنا بڑا اطمینان اور اعتماد کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتماد کا ایک مظہر ہے، اظہار ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عمر کو اپنا وزیر قرار دے رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صفات اور وہ کوالٹیز جب دیکھی جو حضرت عمر کے اندر موجود تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی شخصیت نے نبی بن کے آنا ہوتا، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو نبی آنا نہیں ہے، اگر کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا لو کان بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی بن کے آتا۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، عظمت اور شرافت اور کرامت اور یہ ان کے فضائل ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی وہ تمام صفات کو دیکھ کر ان کو فرما رہے ہیں کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صفات، وہ کرامات عطا فرمائی تھی۔ علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دل میں ہوتا تھا، آپ کی جو رائے زمین پر ہوتی تھی، اللہ قرآن بنا کے اتارتے تھے۔ ایسے 21 مقامات ایسے ہیں قرآن کریم میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر اللہ کے نبی کو رائے دیتے، وہی رائے اللہ کو آسمانوں پہ پسند آتی، اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کو وہی نازل فرماتے کہ جو عمر نے کہا ہے یہ بات اسی طرح سے ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو مانگا کرتے تھے اور ان کو مانگا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کعبے کا غلاف پکڑ کر، آپ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے وہ ہاتھ اس طرح اٹھے ہوئے ہوں گے اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا ہوا ہوگا، اور پکڑ کر اپنے رب کی طرف، اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف نگاہیں ہوں گی، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ اسلام کی عزت اور عظمت کے لیے تو عمر ابن خطاب عطا فرما۔ اور پھر اللہ کا انتخاب دیکھیے، میرے نبی کی دعا اور میرے رب کا انتخاب، جب یہ دونوں ملتے ہیں تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو عطا ہوتے ہیں، پھر اسلام کو عزت ملتی ہے، پھر اسلام کو شرافت ملتی ہے، پھر کرامت ملتی ہے، اور حضرت عمر اسلام لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اب عمر اسلام لے آیا ہے، جس کو آپ نے اسلام کی عزت اور مقام کے لیے مانگا تھا، اب گھر میں چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، آج کے بعد خانہ کعبہ کے اندر عبادت ہوگی، قیامت تک جتنی عبادات مساجد کے اندر ہوتی رہیں گی، علل اعلان ہوتی رہیں گی، خانہ کعبہ میں ہوں گی اور دیگر دنیا کی تمام مساجد میں ہوں گی، یہ ساری کی ساری عبادات کا ثواب سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا رہے گا، کیونکہ مساجد میں علل اعلان عبادات کا جس شخصیت نے رواج ڈالا ہے اس کو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک حکومت کی ہے، اور انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، اسلام کا پرچم لہرایا ہے، اور شام اور یہ بیت المقدس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں، آپ ذرا دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسا درویش صفت انسان ہے کہ بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں، سپر پاوریں فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب وہ جا رہے ہیں اس سفر پر تو جسم پر 17 جو کرتا پہنا ہوا ہے اس پر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ یہ شان کتنی بلند کہ کافر نام سن کے ڈرتا ہے، اور حالت کیا تھی؟ اللہ سے خوف، تقوی، للہیت، کہ جسم پر جو کرتا ہے اس پر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ایسے حکمران اگر آج دنیا کو مل جائیں، یقین مانیں کفار یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر اسلام میں ایک عمر اور اللہ نے دیا ہوتا، ایک عمر اور آ جاتا مسلمانوں کے پاس، تو پوری کی پوری دنیا پر اسلام نافذ ہو جاتا۔ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی، سسر رسول، داماد بطول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی صرف 22 لاکھ مربع میل پر، صرف کرۂ ارض پر نہیں تھی۔ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی ہواؤں پر بھی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی پانیوں پر بھی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی زمین پر بھی تھی۔ اس کا ایک نظارہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے ایک آواز بلند کرتے ہیں، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل۔ یہ کہتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بڑے متعجب ہوتے ہیں کہ حضرت عمر بات کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ کہہ گئے ہیں جس کا نہ سیاق سے کوئی تعلق ہے، نہ سباق سے کوئی تعلق ہے، سیاق و سباق سے بالکل ہٹا ہوا ایک جملہ کہا۔ اب کچھ وقت گزرتا ہے، جب ایک لشکر وہ واپس آتا ہے تو ایک صحابی وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم محبوب ساتھی، دوست، خلیفہ، آپ نے جو جملہ کہا تھا یا ساریہ الی الجبل، ہم نے وہ میلوں دور آپ کی آواز اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی سنی تھی۔ ہمارے اوپر دشمن کا لشکر حملہ آور ہونے لگا تھا، جب آپ نے لشکر کے امیر، مسلمانوں کے لشکر کے امیر کو آواز دی تھی یا ساریہ الی الجبل، پہاڑ کی اوٹ ہو،
پہاڑ کی اوٹ لے لو، دشمن حملہ کر رہا ہے۔ جب ہم نے اس جانب دیکھا تو واقعی دشمن ہماری طرف آ رہا تھا۔ کوئی اسپیکر کا نظام نہیں، کوئی مائکرو فون کا انتظام نہیں، کوئی سیٹلائٹ کا نظام نہیں، کوئی موبائل فون کا انتظام نہیں۔ ہوائیں اس مرد جری کی آواز کو یہاں سے اٹھاتی ہیں مدینہ سے، اور میلوں دور ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ان کے لشکر کے کانوں تک پہنچاتی ہیں۔ یہ ہے سیدنا عمر ابن خطاب، ہوائیں جس کا حکم مانا کرتی تھی، اور ان کی آواز ایک جگہ سے میلوں کا فاصلہ طے کر دوسری جگہ پہنچا کرتی تھی۔ آپ کا حکم پانی بھی مانا کرتے تھے۔ دریائے نیل کا واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہاں پر گورنر جو مقرر تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص، انہوں نے آ کر شکایت کی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاملہ کچھ ایسا ہے کہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا ہے، اور ہر سال ایک لڑکی تیار کر کے زیب و زینت کے ساتھ اس کو دلہن بنا کے اس کے اندر پھینکا جاتا ہے، تو اس کا پانی اوپر آتا ہے، ورنہ اس کا پانی اوپر نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو ہمارا دور ہے، اب ایسا نہیں کیا جائے گا، اب ایسا نہیں کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قلم لیتے ہیں، کاغذ لیتے ہیں، اس پر خط لکھتے ہیں، اور خط میں لکھتے ہیں کہ یہ خط اللہ کے بندے عمر کی جانب سے، اللہ کے بندے عمر کی جانب سے دریائے نیل کو ہے، اور اس میں لکھتے ہیں کہ دریائے نیل اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چل، اللہ کی مرضی سے چل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس رات 16 ہاتھ پانی اوپر آیا، اور وہ پانی بڑھتا ہی چلا گیا، اس پانی کے اندر پھر دوبارہ کبھی کمی نہیں آئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ عظیم المرتبت ذات ہیں کہ پانی دریا بھی جس کی بات کو سنا کرتے ہیں۔ پھر زمین بھی حضرت عمر کی، مٹی بھی حضرت عمر کی، یہ تین چیزیں، پانی، مٹی، ہوا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اب مٹی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں زمین پہ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، اتنے میں زمین پہ زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا درہ مارا زمین پر، کہا زمین ٹھہر جا، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ اور وہ درہ مارا۔ اس کے بعد آج تک مدینہ کی زمین پر کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے صرف 22 لاکھ مربع میل کے ٹکڑے پر نہیں، بلکہ زمین، پانی، مٹی، ہوا پر بھی حکومت کی ہے، اور یہ حکومت اللہ رب العالمین کی دی ہوئی تھی۔ یہ خلافت اللہ رب العالمین نے میرے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کو، اور حضرت ابوبکر صدیق سے ہوتی ہوئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی، اور 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، خلافت کرنے والا، اسلام کا جھنڈا گاڑنے والا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔